انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خانوادہ گولڑا شریف کے عظیم چشم و چراغ جگر گوشہ نصیر ملت حضرت پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس سے مخاطب ہوں، بھرپور نعروں سے کھڑے ہو کر حضرت قبلہ پیر صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف با آواز بلند۔ اللهم صل على محمد حمد و ثنا کے لائق مالک یکتا ذات احد مالک ارض و سما مالک کونین مالک حیات و ممات، سب تعریفات اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد درود و سلام کے ہدیے بر آقائے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی آل پر۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی کاظمی موسوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا اور جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب کا دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف اور بالخصوص میرے والد گرامی علیہ رحمہ کے ساتھ بہت خاص تعلق تھا، اور اسی ایک خاص تعلق کو نبھاتے ہوئے اور آگے بڑھاتے ہوئے میں آج یہاں حاضر ہوں۔ یقیناً یہ ساعتیں، یہ لمحات سعادت مند ہیں، قابل تعریف ہیں، اور جس عنوان سے یہ مجلس و محفل انعقاد پذیر ہے، عزت رسول و بطول سیمینار و کانفرنس، اس کے حوالے سے ایک شعر ہے، آپ ذوق سے سماعت فرمائیں۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ کا شعر ہے نعت کا کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ یہ حیات عارضی ہے، قلیل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ عرفان شاہ مشہدی صاحب نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں بھی باہر کے لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں،
اور اپنے آپ کو وہ سنی کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت سے ان کا تعلق ہے جو حضور سے تعلق ہے، اور حضور کے مقدس صحابہ سے اور حضور کی آل سے تعلق ہے۔ اہل سنت وہ ہیں۔ اہل سنت کا معیار، اہل سنت کا جو منہج ہے، وہ آج کے جو مفتی ہیں یا علماء کرام ہیں وہ انہوں نے تعین نہیں کرنا، یہ تعین علماء اہل سنت نے 1400 سال سے جود کر چکے ہیں، اور وہی الحمدللہ ہم اسی منہج پر گامزن ہیں۔ کسی قسم کی نئی تشریحات و تعبیرات اہل سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا ہے، اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو مہر علی شاہ کا ہے، اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو میرے والد گرامی کا ہے، اور عرفان شاہ صاحب کے والد گرامی علیہ رحمہ۔ آج عرفان شاہ صاحب اس سٹیج میں یا اس محفل میں اجنبیت محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ جو محفل ہے یہ ان کے اپنے آباء و اجداد کی محفل ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد کی محفل میں نے قبلہ عرفان شاہ صاحب کو بھی گزارش کی تھی کہ میں بھی یہاں بطور میزبان آیا ہوں، میں مہمان نہیں آیا، اور میرے لیے یہ لمحات سعادت مندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ میں آقا کی ناموس اور آقا کی آل کے ناموس کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بڑا اجلا، بڑا صاف، بڑا مطہر ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کے اولیاء کرام کا اور علماء خیر کا رہا ہے۔ آج ہمیں کوئی یہ عقیدہ سمجھانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ الحمدللہ ہم اگر گدی پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس گدی کے صرف وارث نہیں، ہم اس کے علم کے بھی کچھ نہ کچھ وارث ہیں، اور اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ قوت گویائی عطا کی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تشریحات و تعلیمات کو خود اپنی زبان سے بیان کر سکیں۔ اپنے الفاظ ہمارے منہ میں مت ڈالیں، ہم خود جانتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کیا تھیں، اور الحمدللہ آج ہم اسی ڈگر پر ہیں، اور دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اسی ڈگر پر، اسی راستے پر ہمیں قائم رکھے۔ اطرت رسول کے حوالے سے صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں محبین صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور محبین اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ تمام کی سماعتوں کی نظر اپنے والد گرامی کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس میں انہوں نے بارگاہ سیدہ میں ہدیہ عجز پیش کیا ہے، ہدیہ انکسار پیش کیا ہے، اور یہ انکسار ان کا افتخار ہے، یہ انکسار ان کا افتخار ہے۔ آپ لوگ سماعت فرمائیں قبلہ شاہ صاحب بھی کہ ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان۔ شاہ صاحب ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان۔ اور شعر سنیں، یہ
جو لوگ اس بارگاہ میں ہلکے جملے یا جسارت کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ رفعت آسمان کی جانب اگر پتھر پھینکا جائے تو وہ لوٹ کر واپس آتا ہے، پتھر آسمان کو نہیں چھو سکتا۔ لہذا اس شعر پہ دیکھیں آپ، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشمے نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشمے نبوت میں ذرا زہرا کی شان، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، والضحا سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، والضحا سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، اور اہل معاشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، اہل معاشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ اور اے منکرو، اے بارگاہ عصمت مآب کے گستاخو، آپ کو یہ شعر سنیں اور توبہ کریں۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ سبحان، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ اور فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان۔ اور میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ نے اہل سنت کا سٹیج سجایا اور اہل سنت کے عقائد کو لوگوں تک، عوام تک اس پیغام کی ترسیل کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ افضلیت کا عقیدہ، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے افضلیت کا، ہم بالخصوص درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شریف، ہم اس عقیدے میں جمہور کے ساتھ ہیں، ہمارا عقیدہ جمہور کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ہر نسبت محمدی کا حیا کرنا ہے۔ ازواج مطہرات ہوں وہ اس امت کی مائیں ہیں، صحابہ کرام کی مقدس ذوات ہوں ان کے نالین ہمارے سر آنکھوں پر، اور جب حضور کی عطرت کی بات آئے گی تو ان سے افضل یا ان سے ورا ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ مقام اپنے ہیں، اللہ نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں۔ ہم نے انہی جو مدارج طے ہوئے ہیں ہم ان کے مطابق ان کی تعظیم بجا لائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عقائد جو اولیاء کرام کے تھے اور جو صوفیاء کرام کے تھے۔ اللہ تعالی شاہ صاحب کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور ان کو اس مشن میں آگے بڑھنے کی، اور میں یہ ایک بات اور کرتا چلوں
کہ شاہ صاحب کے ہم شانہ بشانہ ہیں، شاہ صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہیں۔ درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شریف کے ساتھ جو بالعموم اور بالخصوص میرے والد گرامی کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کو نبھانا ہم جانتے ہیں۔ ہم یوں نبھاتے ہیں تعلق کو نبھانے والے، ہم تعلق کو نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پہ شاہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔